रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। नादरीन, तजर्बा कार हुकूमत, बड़े दावे थे कि हम तो तजर्बा कार हुकूमत है। इससे पहले जो हुकूमत चल रही है उनके पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। मुआशरत डूब गई है, मुल्क का बदहाल हो चुका है, मुल्क का बुरा हाल हो चुका है, अवाम पिस चुकी है। ये एक बड़े दावे हमने सुने थे 13 माह कबल, जब एक हुकूमत को चेंज किया गया, चलती हुकूमत को, और उसकी जगह पे एक नई तजर्बाकार हुकूमत ने दावा किया कि हम तजर्बाकार हैं और हम मुल्क की माशरत को बेहतर करेंगे, हम डॉलर को कंट्रोल करेंगे, हम तेल सस्ता करेंगे, हम डीजल सस्ता करेंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे, खाने पीने की अशिया को सस्ता करेंगे। और 13 माह गुजरने के बावजूद आज तक ना तो पेट्रोल सस्ता हो सका, ना डीजल सस्ता हो सका, ना बिजली सस्ती हो सकी, ना खाने पीने की अशिया सस्ती हो सकी। तो कहां गई इनकी तजर्बाकारी, कहां गया इनका तजर्बा? जो कहते थे कि इसहाक डार साहब मुआशरत के बड़े एक्सपर्ट हैं, कमाल के इंसान हैं, जब ये आएंगे तो डॉलर को तो पकड़ के ये बिल्कुल नीचे लेके आ जाएंगे, डॉलर को 100 से भी नीचे लेके आ जाएंगे। लेकिन डॉलर भी ना कंट्रोल हो सका, महंगाई भी ना कंट्रोल हो सकी, सब्जियां महंगी, चिकन की कीमतें महंगी, गोश्त जो गरीब आदमी खा सकता था अब गरीब आदमी की भी पहुंच से दूर हो गया। पेट्रोल, जिसका आके कहते थे कि हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे, कम से कम इतना तो कर देते कि जो पिछली हुकूमत जिस रेट पे पेट्रोल दे रही थी कम से कम उस रेट पे ही ले आते तो हम आपको मान जाते कि आप तो वाकई बड़ी तजर्बाकार टीम है। लेकिन इसकी बजाय कीमतें मजीद ऊपर चली गई, डॉलर जो आउट ऑफ कंट्रोल है 300 भी क्रॉस कर चुका है। आप तो कहते थे कि हम बड़े तजर्बाकार हैं, डॉलर को तो ऐसे नीचे बिठाएंगे कि डॉलर दोबारा उठ नहीं सकेगा, 100 से भी नीचे लेके आएंगे। कहां गई आपकी तजर्बाकारी, कहां गई वो तजर्बाकार टीम का तजर्बा? क्या वो तजर्बा कहीं भूल तो नहीं गए? कहीं वो तजर्बा जो इन्होंने किया था या अपने आप को तजर्बाकार टीम कहते थे, कहीं वो जो गुर थे इनके, जो उस्तादी गुर, वो भूल तो नहीं गए? तो नादरीन, ये बहुत बड़ा दावा लेके आए थे एक तजर्बाकार टीम कि हम मुआशरत को कंट्रोल करेंगे, मुआशी सूरत मुल्क की बेहतर करेंगे। जबकि इससे कबल अगर हम जायजा लें तो इससे कबल मुल्की मुआशरत की सूरत बेहतर चल रही थी। लेकिन जब से एक तजर्बाकार टीम आई, होता गया, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती गई, अवाम मुश्किलात में फंस दी गई, अवाम को लॉलीपॉप दिए गए कि आज महंगाई कम करेंगे, कल महंगाई कम करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। बिजली की कीमतें आसमान को छू रही हैं, गैस की कीमतें आसमान को छू रही हैं, गरीब आदमी की दस्तरत से गोश्त वैसे ही बाहर हो गया। चिकन जो आम आदमी पहले खा सकता था, गरीब आदमी खा सकता था, मेहमान आते थे तो उसके लिए वो दस्तयाब कर सकता था, वो उसकी दस्तरत से भी दूर हो गया, उसकी पहुंच से हाल कर दिया इस तजर्बाकार टीम ने। और इस तजर्बाकार टीम ने जो एक दावा लेके आई थी कि हम मुआशरत को कंट्रोल करेंगे, मुआशी सूरत मुल्क की बेहतर करेंगे, ये करने की बजाय मुआशी सूरत जो की त्यों रही, दिन ब दिन ज्यादा खराब होती गई। और ज्यादा खराब होने की वजह से हमारे जो मुल्क में इस 13 माह में किसी इन्वेस्टर ने आना था, किसी कंपनी ने आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी थी, कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आई, बाहर से कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आई। IMF ने हाथ खड़े कर दिए कि हम कर्जा नहीं दे सकते जब तक आप अपने मुल्क की सूरत हाल को बेहतर नहीं करेंगे, जब अपने मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती कायम नहीं करेंगे, तब तक हम कर्जा भी नहीं देंगे। मीडिया को कंट्रोल किया गया, अवाम के साथ जिस तरह का हाल किया गया, महंगाई से जिस तरह अवाम बदहाल होगी, अवाम को माशी तौर पे बदहाली का शिकार किया गया। तो इसी नतायज में, इसी सूरत हाल में हमारे मुल्क में
جو باہر سے کوئی انویسٹر آنے تھے، جنہوں نے یہاں آ کے انویسٹمنٹ کرنی تھی، جس کی وجہ سے ملک کی معیشت چلتی ہے، بیرون ملک سے جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ آ کے بزنس کرتے ہیں، بیرون ملک سے کمپنیاں آتی ہیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں، ان کی وجہ سے کسی بھی ملک کی معیشت وہ چلتی ہے۔ لیکن ہوا کچھ یوں، باہر کی کمپنیاں تو درکنار، وہ تو یہاں سے چھوڑ کے چلی گئی، بہت ساری کمپنیاں یہاں سے چلی گئی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی کمپنیاں یہاں سے چلی گئی۔ وہ تو گئی، لیکن جو ہمارے ملک کے انویسٹر تھے، ہمارے جو پاکستان کے کاروباری طبقہ تھا، ان کی بھی یہ ترجیح ہے کہ ہم باہر کے ملکوں میں اپنے کاروبار سیٹل کر لیں۔ کوئی دبئی میں شفٹ ہو رہا ہے تو کوئی کسی اور ملک میں شفٹ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ سٹیبلٹی نہیں ہے، صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہے، مہنگائی اتنی ہے، قانون کی عملداری نہیں ہے، کہاں جائیں ہم؟ اس لیے باہر کی کمپنیاں تو درکنار، آپ کے جو اپنے ملک کی کمپنیاں، آپ کے ملک کے جو انویسٹر، آپ کے اپنے ملک کے جو کاروباری حضرات ہیں، وہ بھی آپ کا ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور کچھ چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور کچھ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس ملک سے باہر جا کے رہنا ہی سب سے بہتر ہے۔ تو ناظرین، میں آج آپ کو گنواتا ہوں کہ اس 13 ماہ میں یہ جو تجربہ کار ٹیم آئی تھی، جنہوں نے ہمارے ملک کی معیشت کو بہتر کرنا تھا، کون کون سی جو غیر ملکی کمپنیاں جو ہمارے ملک کو چھوڑ کے چلی گئی، اور اس میں کچھ پاکستان کی کمپنیاں بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ایئر لفٹ ایک کمپنی تھی، جو کوریئر کی ایک کمپنی تھی، جو پاکستان میں انہوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا کسی دور میں، تو وہ کمپنی یہاں سے وائنڈ اپ کر کے چلی گئی، انہوں نے اپنے بزنس کو خیر بات کہہ دیا۔ ہائی ٹیک فیڈ مل جو فیڈ پرووائڈ کرتی تھی چکن کو، ہمارے جو مرغیوں کو کی فیڈ بناتی ہے کمپنی، وہ ہائی ٹیک فیڈ مل، انہوں نے بھی یہاں سے اپنا بزنس وائنڈ اپ کر دیا تھا۔ اس طرح کوہ نور سپننگ مل، جس کا ایک بڑا نام تھا ہمارے پاکستان میں، ٹویٹا موٹر کے حوالے سے، بولان موٹر کے حوالے سے، تو یہ ساری کمپنیاں یہاں سے وائنڈ اپ کر کے چلی گئی۔ اسی طرح ایک ٹریکٹر کی ہماری کمپنی تھی ملت ٹریکٹر، جو بڑا پاکستان میں ایک مشہور ٹریکٹر تھا، جو زرعی ٹریکٹر بناتے تھے، وہ بھی یہاں سے وائنڈ اپ کر کے چلے گئے۔ پاکستان میں پاک سوزوکی نے کچھ اپنے جو بزنس تھا وہ بھی یہاں سے وائنڈ اپ کر دیا۔ اسی طرح ایک جیز کی کمپنی، پارٹنر کمپنی، ویون کمپنی تھی، وہ بھی یہاں سے بزنس اپنا وائنڈ اپ کر کے چلی گئی۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری متعدد ایسی کمپنیاں جنہوں نے اس 13 ماہ میں اپنا بزنس وائنڈ اپ کیا۔ نشاط چونیا جو گروپ ہے، میاں منشا کا گروپ ہے، انہوں نے بھی اپنا کچھ بزنس یہاں سے وائنڈ اپ کیا۔ اس طرح آج جو ایک بڑی افسوسناک خبر ہمارے سامنے آئی ہے کہ جو شیل پاکستان ہے، جو پاکستان کو سب سے بڑا آئل فراہم کرنے والی کمپنی ہے، جو غیر ملکی کمپنی تھی اور بہت بڑی کمپنی تھی، یہ آج کی نہیں عرصہ دراز سے ہمارے ملک میں کام کر رہی تھی، شیل پاکستان، جس کو بچہ جانتا ہے اور ہر شخص پاکستان کا جانتا ہے۔ آج انہوں نے بھی باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا کہ ہم اپنا بزنس یہاں سے وائنڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے سارے شیئرز بیچنا چاہ رہے ہیں۔ تو ناظرین، ان کمپنیوں کے ساتھ کتنے لوگوں کا روزگار وابستہ تھا؟ اگر اکیلے ہم شیل پاکستان کی بات کریں تو شیل کے ساتھ کتنے لاکھوں لوگوں کے روزگار لگا ہوا تھا، لاکھوں لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، لاکھوں خاندان اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جن کا روزی روٹی کا سلسلہ یہاں سے چل رہا تھا۔ تو یہ آج انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم وائنڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے شیئر بیچنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے بیچنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سٹیبلٹی نہیں ہے، حکومت کی سٹیبلٹی نہیں ہے، معاملات کچھ اس طرح کے ہیں کہ آئین اور قانون کی عملداری بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنا بزنس یہاں سے وائنڈ اپ کر کے جانے لگے ہیں، کیونکہ مسلسل ہمیں تقریباً پچھلے سال سے لے کے آج تک ہمیں لاس ہو رہا ہے، کیونکہ ڈالر کی قیمتیں کنٹرول ہی نہیں ہو پا رہی اس حکومت سے۔ تو اس لیے کہ اگر ہم مزید اس کو لنگر آن کریں گے، مزید اپنا بزنس یہاں چلائیں گے، تو مزید ہمیں لاس برداشت کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہم اپنا بزنس یہاں سے وائنڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ آج اسٹاک ایکسچینج میں یہ لیٹر لکھ دیا ہے
کہ ہم اپنے شیئرز یہاں سے بیچنا چاہتے ہیں، کوئی خریدنا چاہتا ہے تو خرید لے، کیونکہ یہاں سے ہم اپنا بزنس وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جتنی بھی کمپنیاں اس 13 ماہ کی ڈیوریشن میں جتنی یہاں سے کمپنیاں وائنڈ اپ کر کے چلی گئی ہیں، تو دیکھیں اور سوچیں کہ کتنے لوگوں کا روزگار جو وابستہ تھا اس کے ساتھ وہ ختم ہو گیا، کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہوں گے، کتنے فیملیز، کتنے خاندان جو اس کے سسٹم میں چل رہے تھے، جو اس سسٹم کے ساتھ پل رہے تھے، جن کا ایک روزگار وابستہ تھا، وہ خاندان کس طرح بے روزگار ہوئے ہوں گے۔ اور صورتحال اسی طرح ہی چلتی رہی، اور لوگوں کے کاروباروں کا دیکھ لیں، لوگوں کی صورتحال کا دیکھ رہے ہیں، اگر کسی بزنس مین سے جا کے پوچھ لیں کہ کیسے آج کل آپ کا گزر بسر ہو رہا ہے، تو وہ آپ کو کہے گا کہ آج سے اگر کوئی 2-3 سال پہلے میں پیچھے چلا جاؤں تو میں پرافٹ بھی لیتا تھا، بزنس میرا ٹھیک تھا، لیکن اب اگر کوئی پرافٹ والی تو بات ختم ہو گئی، جو کچھ آتا ہے وہ بلوں کی مد میں چلا جاتا ہے، جو کچھ آتا ہے ڈالر جو آؤٹ آف کنٹرول ہے اس کی مد میں پیسہ ہمارا سارا ادھر چلا جاتا ہے۔ تو یہ ناظرین اس طرح کی صورتحال یہ تجربہ کار کی ٹیم نے ہماری جو ملک کی معیشت کو بہتر کرنا چاہ رہی تھی، جن کا پلان تھا اور جن کا دعویٰ تھا کہ ہم تجربہ کار ٹیم ہیں، ہمارے پاس بہت بڑا تجربہ اور وسیع تجربہ ہے، تو ہم ملک کی معیشت کو بہتر کر دیں گے۔ لیکن ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کی بجائے ملک کی معیشت مزید بدحالی کا شکار ہوئی، اور آج ایک بہت بڑی جو پاکستان میں کمپنی جس کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ انویسٹمنٹ تھی، بہت زیادہ بزنس تھا، لاکھوں لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ وابستہ تھا، آج اس کمپنی نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم اب اس ملک سے اپنا بزنس وائنڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے شیئر بیچنا چاہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک مجھے دیں اجازت۔